پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان عارضی جنگ بندی کا وقت آج شام 6 بجے ختم ہو جائے گا۔ سرحدوں پر شدید جھڑپوں کے بعد بدھ کو افغان طالبان کی درخواست پر 48 گھنٹوں کے لیے عارضی جنگ بندی کا فیصلہ کیا گیا۔ وزارت خارجہ نے موقف اپنایا کہ یہ معاہدہ باہمی دشمنی کو کم کرنے کے لیے کیا گیا۔ دونوں اطراف تعمیری بات چیت کے ذریعے پیچیدہ مسائل کا مثبت حل تلاش کرنے کے خواہاں ہیں۔ افغان طالبان کی جانب سے بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے سرحدی علاقوں میں حملے کیے گئے۔ پاک فوج نے افغان طالبان کے حملوں کا بھرپور جواب دیا۔ مغربی سرحد پر افغان رجیم کی جارحیت۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اعلیٰ سطح اجلاس آج طلب کر لیا۔ ملک کی مجموعی سیکیورٹی صورتحال افغانستان کے ساتھ جاری کشیدگی پر غور کیا جائے گا۔ ملک کی سیکیورٹی صورتحال اور افغان مہاجرین کی فی الفور واپسی کے حوالے سے اہم فیصلے بھی متوقع۔ اجلاس میں چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ، وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر اور وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان بھی شریک ہوں گے۔ چمن بارڈر پر باب دوستی مکمل سلامت۔ افغان طالبان کے جھوٹے دعوے بے نقاب۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق IGFC نارتھ نے چمن سیکٹر کے اگلے مورچوں کا دورہ کیا۔ مقصد موجود آپریشنل حالات کا جائزہ لینا اور ٹروپس کو شاباش دینا تھا۔ باب دوستی پاکستان کی جانب اپنی مکمل اصل حالت میں موجود ہے۔ افغان طالبان رجیم کے سرکاری ترجمان نے باب دوستی کو تباہ کرنے کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا۔ در حقیقت افغانستان کی جانب کا گیٹ افغان طالبان نے خود بارودی مواد کے ذریعے تباہ کر کے ڈرامہ رچایا۔ افغان طالبان مذہب کا لبادہ اوڑھ کر جھوٹے پروپیگنڈے کے ذریعے منافقت پھیلا رہا ہے۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی کامیاب کارروائی۔ مہمند میں فتنہ الخوارج کے سیز فائر کا فائدہ اٹھا کر دراندازی کی ناکام کوشش۔ پاک فوج کی کامیاب کارروائی میں 45 سے 50 خوارج جہنم واصل، کئی زخمی ہو گئے۔ ہلاک خوارج افغانستان سے پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیاں سر انجام دینے آئے تھے۔ شمالی وزیرستان کے علاقے سپن وام میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، 18 خوارج جہنم واصل۔ جنوبی وزیرستان میں خفیہ اطلاعات پر ایک اور آپریشن۔ فائرنگ کے تبادلے کے دوران 8 خوارج مارے گئے۔ بنوں میں تیسری کارروائی کے دوران سیکیورٹی فورسز نے مزید 8 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ وزیر اعظم کا فتنہ الخارج کے مطابق دہشت گردوں کو ہلاک کرنے پر فورسز کو خراج تحسین۔ وفاقی وزیر داخلہ کی بھارتی اسپانسر دہشت گردوں کے خلاف کامیاب آپریشنز پر سیکیورٹی فورسز کی ستائش۔ فلسطین کے حق میں اسرائیل کے خلاف برطانیہ کے شہر لندن میں ایک بھرپور مظاہرہ ہوا، اٹلی کے اندر مظاہرہ ہوا، کئی پتہ نہیں ٹوٹا، مگر یہ واحد پاکستان اور پنجاب کے اندر ہم نے دیکھا کہ TLP جب نکلی باہر فلسطینیوں کے معاملے پر احتجاج کرنے کے لیے، جدید اسلحے سے لیس نجی اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچائیں، امن کو خراب کرنا، جلاؤ گھراؤ کرنا، اسلحے کا استعمال کرنا، پولیس والوں کو زخمی کرنا۔ کبھی آپ دیکھیں کہ جس تعداد میں پولیس کے اہلکار وہ بھی کسی کے بیٹے ہیں۔ وفاقی حکومت کا عوام کی سیکیورٹی اور تحفظ کو ہر صورت یقینی بنانے کا فیصلہ۔ ملک میں امن و امان کی صورتحال پر وزارت داخلہ میں اہم جائزہ اجلاس۔ کسی کو بھی بدامنی اور انتشار پھیلانے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ حالیہ ہنگاموں میں سرکاری اور نجی املاک کو ہونے والے نقصان کا تخمینہ لگایا جائے گا۔ اجلاس میں فیصلہ۔ وزیر اطلاعات عطا طارق نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، جلاؤ گھراؤ اور امن تباہ کرنے کی کسی صورت اجازت نہیں دیں گے۔ پوری دنیا میں فلسطینیوں کے حق میں پرامن مظاہرے کیے گئے۔ لندن، اٹلی، برطانیہ، آسٹریلیا میں احتجاج کے دوران ایک گملہ نہیں ٹوٹا۔ پاکستان میں احتجاج کے نام پر پرتشدد کارروائیاں کی گئیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا، TLP کے ساتھ مذاکرات نہ ہونے کا تاثر غلط ہے۔ آخری وقت تک مذاکرات کرتے رہے۔ مظاہرین سے کہا واپس چلے جائیں، کچھ نہیں کہا جائے گا۔ کارروائی صرف پرتشدد مظاہرین کے خلاف کی گئی۔ آج ہم سب فلسطین میں ہونے والے جنگ بندی پر اظہار تشکر منائیں گے۔ علماء کرام جنگ بندی کے حوالے سے اظہار تشکر منائے۔ وفاقی وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف کی اپیل۔ کوئی کسی بھی مسجد، کسی مدرسے، کسی عالم دین، کسی امام یا کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر رہے، بلکہ صرف اور صرف وہ لوگ جو اس میں شامل تھے، عہدیدار تھے، ان کو جو ضرور ان سے یعنی پوچھا بھی جائے گا یا ان کو وہ گرفتار بھی کریں گے۔
तशद्दुद, फितना, फसाद और खून रेजी की सियासत का बाब हमेशा के लिए बंद। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत अमन अमान से मुतालिक दूसरा गैर मामूली इजलास। पंजाब हुकूमत का एहतजाज के नाम पर खून रेजी, शरअंगेजी और फितना फसाद फैलाने वालों के खिलाफ आहनी घेरा मज़ीद तंग करने का फैसला। बानी PTI के एक्स अकाउंट पर 400 लाशों वाले इश्ताल अंगेज झूठे बयान पर पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराने का फैसला। सोशल मीडिया पर शरअंगेजी, नफरत और फितना फैलाने वालों के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी नाफिज। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद फैलाने वालों के खिलाफ पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होंगे। रियासती रेट चैलेंज करने वालों से आहनी हाथों से निपटेंगे। इंतहा पसंद जत्थों की सहूलतकारों और हामियों के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई का फैसला। बाजार, दुकानें या ट्रांसपोर्ट जबरदस्ती बंद कराने वालों पर दहशतगर्दी एक्ट लागू होगा। सिक्योरिटी अदारों को फौरी एक्शन के इख्तियार तफवीज़। पंजाब हुकूमत का इंतहा पसंदी में मुलविस जमात पर पाबंदी की सिफारिश का फैसला। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ कॉम्बिंग ऑपरेशन किया जाएगा। गैर कानूनी असलहा की फौरी बाजियाबी का हुक्म। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में हालिया इख्तिलाफात के खात्मे पर पेशरफ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मुलाकात। नून लीग और पीपल्स पार्टी का मुज़ाकराती वफ़द भी मुलाकात में शरीक। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने वज़ीर-ए-आज़म के सामने तहफ़्फ़ुज़ात रखे। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी जमात है। पीपल्स पार्टी के साथ ताल्लुकात को एहतराम और कदर की निगाह से देखते हैं। पीपल्स पार्टी वफ़द ने गज़ा अमन मुआहदे के हवाले से पाकिस्तान के किरदार पर वज़ीर-ए-आज़म को खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की दरमियान टेलीफोनिक राबता। वज़ीर-ए-आज़म ने सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। कहा, पाकिस्तान के मफाद में विफाक आपके साथ मिलकर चलने को तैयार है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की 18 नवंबर तक हिफाजती ज़मानत मंजूर। पेशावर हाई कोर्ट का वज़ीर आला KP को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। अदालत ने मुतल्लका फ़रीक़ैन से जवाब तलब कर लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की बानी PTI से मुलाकात न हो सकी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कारकुनान सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करें, मायूस नहीं करूँगा। आइन और कानून के दायरे में रहकर काम करेंगे। सबसे पहले पाकिस्तान, फिर बाकी चीज़ें हैं। पुरअमन एहतजाज का ऑप्शन खुला है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ शहबाज शरीफ साहब का। उन्होंने मुझे कॉल दी, मुबारकबाद दी, लेकिन मैंने उनको कहा कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा 4.5 करोड़ लोगों का सूबा है और हमारी पर्सनल डिफरेंसेस में या पॉलिटिकल डिफरेंसेस में हमारी आवाम नहीं आनी चाहिए। सबसे पहले पाकिस्तान है, उसके बाद जो है बाकी चीज़ें। किसने कहा कि एडवाइजरी काउंसिल बना दी गई है? आपने बनाई है? आपको नहीं पता एडवाइजरी काउंसिल मैं बनाऊंगा, मैं वज़ीर आला, और कौन बनाएगा? इस्लामाबाद में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के दफातर, मसाजिद और मदारिस के खिलाफ कार्रवाई। वफाकी इंतजामिया ने TLP के रूरल एरिया मरी रोड, अटाल चौक में दफातर को सील कर दिया। मदीना टाउन, समनी डैम रोड, बाराकहू में भी ऑफिसर्स सील। मरकजी जामे मस्जिद और मदरसा अनवार मदीना नई आबादी बाराकहू को बंद कर दिया गया। TLP के शाहपुर, समनी डैम रोड, बाराकहू को UC सतह के दफातर भी सील कर दिए गए। मस्जिद मुमताज कादरी, जामिया मस्जिद, 17 मील मरी रोड, बाराकहू, UC 14 में TLP का दफातर। मस्जिद और मदरसा सेरी चौक, फुलगरा में भी ऑफिस सील कर दिया गया। वफाकी दारुल हुकूमत में TLP कारकुनान के खिलाफ क्रैक डाउन। आज इस्लामाबाद का तमाम SHOs को TLP के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। मुख्तलिफ थानों की हुदूद में कारकुनान और क़यादत की पकड़ धकड़ जारी। बाराकहू रूरल एरिया, तरनोल, संजानी में TLP कारकुनान और क़यादत ज़ेर हिरासत। मजहबी जमातों, सिविल सोसाइटी और ताजिर बरादरी ने आज हड़ताल की कॉल यकसर मुस्तरद कर दी। तहरीक लब्बैक की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की शदीद अल्फाज में मजम्मत, पुरतशद्दुद मुजाहरों और गैर ज़रूरी हड़तालों को गैर मुनासिब करार दे दिया। ताजुर रहनुमाओं, उलमाए कराम और मुख्तलिफ अहम शख्सियात के वीडियो पैगामात एहतजाज के लिए वक्त और मकान का चुनाव इंतहाई नामुनासिब करार। ताजुर रहनुमा ने कहा, मुतालबात गैर ज़रूरी और तर्ज एहतजाज नाकाबिल कबूल है। हुकूमती पॉलिसियों पर बिला जवाज़ एतराज़, रोड ब्लॉक और जलाओ घेराव अवाम दुश्मन अमल है।
تاجر رہنما عاطف اکرام شیخ نے کہا ہڑتال سے ہمارا شدید نقصان ہوتا ہے، ملک کے تاجر برادری کسی ہڑتال کا حصہ نہیں بنیں گی۔ اب آپ کے لیے اسلام آباد منزل گاہ کا انتظار کر رہا ہے۔ پارلیمنٹ کی اہمیت ختم ہو چکی ہے، عوام کی نمائندہ جمہوریت ہم اس کے قائل ہیں کہ ہماری سیاست گالیوں کی سیاست نہیں۔ نہ ہم نے 2018 کی چوری کو تسلیم کیا، نہ ہم نے 2024 کی چوری کو تسلیم کیا، اور لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ پاکستان کے عوام کو اس کے ووٹ کا حق واپس نہ دلائے۔ مولانا فضل الرحمان نے کارکنوں کو اسلام آباد جانے کی تیاری کی ہدایت کر دی۔ پارلیمنٹ کی اہمیت اب ختم ہو چکی، ہم عوام کی جمہوریت کے قائل ہیں۔ ڈی آئی خان میں مفتی محمود کانفرنس سے خطاب، کہا ہماری سیاست گالم گلوچ اور بدتمیزی کی سیاست نہیں۔ 2024 کا الیکشن دھاندلی زدہ تھا، چوری کا مینڈیٹ قبول نہیں۔ 2018 میں بھی مینڈیٹ چوری ہوا، اس الیکشن کو کبھی نہیں مانا۔ فلسطینیوں پر ظلم ڈھائے گئے، بھوکا مارا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا شدید دباؤ کام دکھا گیا، بھارت نے گھٹنے ٹیک دیا، روس سے تیل کی خریداری 50% کم کر دی۔ بین الاقوامی خبر رساں ادارے کے مطابق بھارتی ریفائنری اور روسی تیل پر انحصار مکمل ختم کر کے بھی تیاریاں کر رہی ہے۔ خریداری میں کمی دسمبر سے ممکن ہے۔ امریکی صدر مودی سرکار پر روسی تیل خریدنے کی وجہ سے مسلسل دباؤ بڑھا رہے تھے۔ بھارت پر ٹیرف میں بھی اضافہ کیا گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اوول آفس میں میڈیا سے گفتگو میں کہا بھارتی وزیر اعظم مودی نے انہیں روس سے تیل نہ خریدنے کی یقین دہانی کرائی ہے، تاہم انڈیا وزارت خارجہ نے روسی تیل کی خریداری روکنے کے حوالے سے مودی اور ٹرمپ کے درمیان بات چیت کی تردید کی۔ ادھر بھارتی اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا نریندر مودی ٹرمپ سے ڈرتے ہیں، اسی لیے روسی تیل نہ خریدنے کا فیصلہ کیا۔ اسرائیل کی خوش قسمتی ہے کہ یرغمالی واپس مل گئے، کچھ یرغمالیوں کی لاشیں آج واپس لائی گئی ہیں۔ حماس جنگ بندی کی خلاف ورزی کرے تو امریکہ مداخلت کر سکتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو، کہا روسی صدر سے فون پر بات ہوئی، جلد ملاقات بھی ہوگی۔ یوکرینی صدر سے ملاقات میں انہیں پیوٹن سے ہونے والی گفتگو بارے آگاہ کروں گا۔ صدر پیوٹن سے 2 ہفتوں میں ملاقات متوقع ہے۔ 8 جنگیں رکوا چکا ہوں، روس یوکرین 9ویں جنگ ہے جسے روکنے کی کوشش کر رہا ہوں، امید ہے روس یوکرین جنگ جلد روکنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ روس یوکرین جنگ میں ہزاروں لوگ مارے جا چکے ہیں، روس پر پابندیوں کا فیصلہ مشاورت کے بعد کروں گا۔ یرغمالیوں کی لاشوں کی واپسی میں وقت لگ سکتا ہے، کچھ لاشیں تباہ شدہ سرنگوں میں دفن ہیں، متعدد لاشیں اب بھی ملبے تلے دبی ہوئی ہیں۔ یرغمالیوں کی لاشوں نکالنے کے لیے آلات درکار ہیں، ملبہ ہٹانے والے آلات اسرائیلی پابندی کی وجہ سے دستیاب نہیں۔ حماس رہنماؤں کا موقف، جنگ بندی کے باوجود اسرائیل کی غزہ میں وحشیانہ حملے تھم نہ سکے۔ صہیونی فوج کی غزہ کے مختلف علاقوں میں فائرنگ، ڈرون اور زمینی حملوں میں مزید 3 فلسطینی شہید، متعدد زخمی ہو گئے۔ امریکی صدر ٹرمپ کے سابق قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن پر فرد جرم عائد، جان بولٹن پر خفیہ دفاعی معلومات منتقل کرنے کا الزام۔ امریکی محکمہ انصاف کے مطابق بولٹن نے حساس دستاویزات ذاتی ای میل اور چیٹ ایپس پر بھیجیں۔ فیڈرل گرینڈ جیوری نے جان بولٹن پر فرد جرم عائد کی۔ جان بولٹن آج عدالت میں پیش ہو کر خود کو حکام کے حوالے کریں گے۔ صدر ٹرمپ نے پالیسیوں سے اختلاف پر جان بولٹن کو 17 ماہ بعد عہدے سے ہٹا دیا تھا۔ سابق قومی سلامتی کے مشیر نے اپنی کتاب میں صدر ٹرمپ پر کڑی تنقید کی تھی، اسے عدالت کے لیے نااہل قرار دیا تھا۔ میکسیکو کے مشرقی اور وسطی علاقوں میں بارشوں اور سیلاب سے تباہ کاریاں جاری، مختلف واقعات میں 66 افراد ہلاک، 75 لاپتہ۔ شدید بارشوں سے پل تباہ اور سڑکیں بہہ گئیں، رابطے منقطع۔ ریسکیو ٹیمیں لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے سیلاب زدہ علاقوں میں مصروف۔ کوسٹا ریکا کے دریا میں طغیان سے کئی خاندان کیچڑ اور ملبے میں پھنس گئے۔